غازی علم الدین کے والد کا نام طالع مند تھا، جو کہ ایک غریب انسان تھے۔ آپ کا پیشہ نجاری تھا۔ طالع مند کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ کے سسر نے چند سالوں کے بعد آپ کی دوسری شادی اپنی چھوٹی بیٹی چراغ بی بی سے کی۔ 1906 میں طالع مند کے ہاں ان کے بڑے بیٹے محمد دین کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد 4 دسمبر 1907 میں غازی علم الدین شہید کی ولادت ہوئی۔ غازی علم الدین شہید جب 1 سال کے دودھ پیتے بچے تھے تو ایک دن آپ کے گھر پر ایک فقیر نے دستک دی۔ جب آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کر دروازہ کھولنے گئیں اور اس فقیر کی نظر غازی علم الدین شہید پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اے عورت، یہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نام روشن کرے گا۔ مزید فقیر نے یہ کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کو سبز کپڑے ہی پہنائے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ سن شعور تک آپ کو سبز کپڑے ہی پہنائے جاتے تھے۔ غازی علم الدین شہید کی زندگی شہادت سے پہلے کوئی خاص معروف نہیں تھی۔ آپ نے نہ ہی کوئی تعلیمی نصاب مکمل طور پر پڑھا تھا، ہاں اتنی تعلیم ضرور حاصل کی تھی کہ آپ تعلیم یافتہ لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھ سکیں۔ غازی علم الدین شہید نے نجاری کا پیشہ اپنے والد سے اور فرنیچر کا کام اپنے بڑے بھائی سے سیکھا۔ آپ نے مختلف پرائیویٹ ورکشاپ میں کام کیا۔ 1 جنوری 1928 کو آپ اپنے والد کے ہمراہ کوہاڑ چلے گئے، جہاں پر آپ فرنیچر کا کام کرتے رہے۔ 1 سال بعد آپ اپنے والد کے ساتھ ہی واپس لاہور تشریف لے آئے۔ انہی دنوں آپ کی منگنی آپ کے ماموں کی ایک بیٹی سے کر دی گئی۔ غازی علم الدین شہید اپنے حال میں مست رہا کرتے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ملکی حالات کیسے ہیں۔ ان دنوں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندو انگریزوں کے بہت قریب تھے، اس لیے انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والی تحریکیں شروع کی۔ اس وقت کے 2 ہندو پروفیسروں نے حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے متعلق ایک گستاخانہ کتاب لکھی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تحریکیں چلانا بھی شروع کر دیں۔ انہی دنوں تحریک شماعت رسول کے ایک رکن راج پال نے ہسپتال روڈ لاہور سے ایک نہایت شرمناک کتاب شائع کی، جس میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جارحانہ حملے کیے گئے۔ پرزور احتجاج کے نتیجے میں 24 مئی 1924 کو راج پال کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ ماتحت عدالت نے 1.5 سال قید بمشقت اور 1000 روپیہ جرمانہ کی سزا سنائی، لیکن اتنی بڑی گستاخی کے لیے مسلمانوں کے نزدیک یہ سزا نہیں بلکہ ایک مذاق تھا۔ راج پال نے سیشن ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ 8 فروری 1927 کو ماتحت عدالت کے فیصلے میں تخفیف کر دی گئی۔ راج پال کی سزا 1.5 سال کی بجائے 6 ماہ کر دی گئی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 4 مئی 1927 کو راج پال کو باعزت بری کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور ہندوستان کے مسلمان راج پال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دوران ایک شخص نے راج پال پر حملہ کیا، لیکن وہ بدبخت بچ نکلا اور حکومت نے راج پال کی حفاظت کے لیے اس کو باقاعدہ گارڈز بھی فراہم کیے۔ غازی علم الدین شہید ملکی حالات سے بے خبر 31 مئی 1929 کی ایک شام اپنے کام سے فراغت حاصل کر کے اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ گھر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک عظیم الشان جلسہ تھا جس میں پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ کی تقریر نے مسلمانوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ شاہ صاحب کی تقریر سننے کے بعد آپ کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ آپ گھر پہنچے تو بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی سو گئے۔ خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دشمنان اسلام حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اٹھو اے علم الدین، دیر نہ کرو، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ غازی علم الدین شہید ہڑبڑا کر اٹھ پڑے۔ آپ اندھیرے میں ہی اپنے گھر سے نکلے اور اپنے دوست شیدے کے گھر میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنا خواب اپنے دوست کو سنایا تو دوست کہنے لگا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، لیکن غازی علم الدین شہید نے فرمایا کہ چونکہ میں نے یہ خواب پہلے دیکھا ہے اس لیے یہ کام بھی میں ہی پورا کروں گا۔ لیکن آپ کے دوست نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کاغذ کے 2 ٹکڑے لیے، ایک پر اپنا نام لکھا اور ایک پر اپنے دوست کا نام لکھا اور ایک بچے کو کہا کہ ان پرچیوں کو ہلا کر ان میں سے ایک پرچی اٹھائے۔ تو جب اس بچے نے پرچی اٹھائی تو غازی علم الدین شہید کا نام نکلا تو آپ بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے دوست نے کہا
کہ ایک مرتبہ پھر اسی طرح کیا جائے، تو دوبارہ جو نام نکلا وہ غازی علم الدین شہید کا تھا۔ اس پر آپ کے دوست نے تیسری مرتبہ منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار اور ایسا کرو۔ جب آپ نے ایک بار اور ایسا کیا تو پھر بھی غازی علم الدین شہید کا ہی نام نکلا۔ جب تیسری مرتبہ ایسا کیا گیا تو پھر بھی غازی علم الدین شہید کا نام نکلا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین نے صبح سویرے صاف ستھرے کپڑے پہنے، والدہ سے کھانا بنوایا اور 4 آنے وصول کیے۔ 4 آنے لے کر آپ لوہا بازار میں گئے اور وہاں سے 13 انچ لمبی چھری لی۔ پھر آپ نشہ شہادت میں سرمست ہو کر راجپال کی دکان کی طرف چل دیے۔ جب آپ دکان میں پہنچے تو اسی وقت راجپال اپنی کار میں دکان پر آ پہنچا۔ راجپال اپنے دفتر میں جا کر بیٹھا اور سوچوں میں گم تھا کہ اسی وقت غازی علم الدین شہید بھی دفتر میں داخل ہوئے۔ غازی علم الدین شہید چونکہ راجپال کو صحیح طرح سے پہچان نہیں سکے تھے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ راجپال کون ہے۔ جب راجپال نے یہ سنا تو وہ سہم سا گیا اور کہنے لگا کہ میں راجپال ہوں۔ جب آپ نے یہ سنا کہ یہ راجپال ہے تو آپ نے جلدی سے چھری نکالی اور راجپال کے سینے میں گھونپ دی۔ راجپال کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ الٹے پاؤں دفتر سے واپس نکلے اور نلکے کے پاس جا کر اپنے ہاتھ اور اپنے کپڑوں کو اس کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ لیکن اس دوران آپ کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ بدبخت زندہ نہ بچ گیا ہو، تو آپ دوبارہ دفتر گئے اور ایک مشین وہاں رکھی ہوئی تھی، آپ نے وہ مشین راجپال کے اوپر دے ماری۔ اسی دوران ایک سوداگر کے بیٹے نے آپ کو پکڑ لیا اور لوگ بھی وہاں داخل ہو گئے۔ راجپال کے قتل کی خبر ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ خبر غازی صاحب کے والد کو پتہ چلی تو آپ کے والد نے یوں اظہار مسرت فرمایا کہ اگر میرا بیٹا یہ کام نہ کرتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ اور آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اگر میرے 7 بیٹے ہوتے اور وہ یوں ہی تحفظ ناموس رسالت پر قربان ہو جاتے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی۔ المختصر 14 اکتوبر 1929 کو آپ کو میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ 31 اکتوبر 1929 کو آپ کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا۔ پھانسی کے بعد ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کی۔ آپ علیہ رحمہ کے جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ آپ کی میت کو سید دیدار علی شاہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے آپ کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ اسی تے گلاں کردے رہ گئے، ایک ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تو ایک سید زادہ ہے، تیرے ہزاروں مرید ہیں، لیکن ایک ترکھان کا بیٹا تو اس سے بازی لے گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔